یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسی صورتحال کی متحمل ہو سکتی ہے جس طرح کی صورتحال ابھی تک کی گفتگو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ملک کے اندر پیدا ہونے والی ہے؟ اور دوسرا سر، ابھی حذیفہ صاحب نے عوام کا ذکر کیا، تو عوام تو بہت بڑی تعداد میں یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا ان کو حکومت ہی نہیں بنانے دی گئی، تو پھر عوام کا فیصلہ کہاں سے آ جاتا ہے بیچ میں جب حکومتی اراکین بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن تحریک نہ چلائے، احتجاج نہ کرے، سیمینارز نہ کرے، بیان بازی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ انہوں نے بھی اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا ہے، اپنی پارٹی کو انگیج رکھنا ہے، اپنے معاملات کو انگیج رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی نیریٹو تو انہوں نے بھی بنانا ہے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب کبھی عام انتخابات ہوں تو اس میں وہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے طور پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کی یہ احتجاج پارلیمان میں نہیں ہو سکتا؟ ایک پارلیمانی طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تقاریر کا موقع دیا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان کا بھی عجیب معاملہ ہے، ہم نظام کو مانتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے نظام کو گلے سے لگایا ہوا بھی ہے۔ اچھا، ابھی جو بات حذیفہ صاحب نے کی، میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین ہیں اچکزئی صاحب، جی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی ابھی 2-3 سال پہلے، یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، گورنر بلوچستان اچکزئی صاحب کے بھائی تھے، کس کے نمائندے تھے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں، آپ استدلال کریٹ کرتے ہیں، تو لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں جتنے سیاستدانوں نے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں، مینڈیٹ ان کو ٹھیک نہیں ملا ہوا، آپ ایوان میں جا کے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ چیئرمین پی اے سی کیوں لیتے ہیں اور بلا مقابلہ لیتے ہیں؟ اور پہلے کہا جاتا ہے الیکشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کے پی کے کی حکومت کو بھی رکھنا ہے، آپ نے ایم این اے شپ بھی رکھنی ہے، آپ نے سینیٹرز بھی رکھنے ہیں، آپ نے پی اے سی اور قائمہ کمیٹیاں بھی رکھنی ہیں، اور اس جمہوری نظام کو، اس پارلیمان کو ہدف تنقید بھی بنانا ہے۔ یہ لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں۔ آپ کو یا تو آپ کو ایک کرسٹل کلیئر لائن لینی پڑے گی۔ اچکزئی صاحب نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، نہیں چھوڑی پی ٹی آئی نے جہاں سے سلپ مارنی ہوتی ہے وہاں پہ اچکزئی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا جی چونکہ چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ ہم نے شامل نہیں ہونا، لہٰذا پی ٹی آئی شامل ہوگی۔ البتہ انہوں نے 14 نام بھجوا دیے اپنے، اور جب انہوں نے کوئی ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے اس وقت اچکزئی صاحب کی بات کو وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین بھی لے لیتے ہیں اور پارلیمان بھی، اور پھر مراد بھی، اور پھر ظلم یہ کہ جو تنخواہیں اور مراد بڑی ہیں اس میں سپورٹ بھی ہے۔ یا تو کہیں نا کہ جی آپ نے جو تنخواہیں بڑھائیں، جو مراد بڑھائے، چونکہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، اس سے اتفاق نہیں کرتے، ہم آپ سے نہیں لیتے۔ سو یہ ایک پولیٹیکل معاملات ہیں، مائلیج ہے، وہ تحریکیں چلیں، وہ چیزیں چلیں، لیکن سوال یہ ہے 12واں سال ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کی سی ایم نے کہا جی میں نے 1 سال میں یہ کیا ہے، سندھ کا سی ایم کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے۔ اشتہار آ گیا ہے، آپ کی نظر سے شاید گزرا نہیں ہے، وہ بھی ایک پورے صفحے کا اشتہار جس طرح سے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو جواب دینا چاہیے نا، آپ کو لوگوں کو آسودہ کرنا ہے، لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنا ہے۔ پولیس آپ کی ڈی مورلائز ہے، ادارے ڈی مورلائز ہیں، آپ ہر ٹائم ایک ہی رو میں بہ رہے ہیں۔ بھائی ایک ہی راستہ ہے، کچھ بھی کر لیں، آپ آئین اور جمہوریت کی پاسداری کی بات کریں، ایک ہی راستہ ہے، پارلیمان سے نکلنا ہے، جائیں جا کے اپنے نمبر گیم پورے کریں اور عدم اعتماد کر دیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا اعتماد نہ پی ٹی آئی پہ ہے نہ نون لیگ پہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم سب سے زیادہ نواز شریف صاحب پہ ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں مولانا فضل الرحمان چیئرمین تھے، تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں پیش وہ تھے۔ اس وقت نون لیگ ساری کی ساری، پیپلز پارٹی ساری کی ساری مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی، حصے تقسیم ہو گئے، اس کے بعد جب جنرل الیکشن ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اٹھا کے سائیڈ لائن کرتی ہے اور حکومت میں آ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم یہ تھا کہ کے پی کے میں بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم زرداری صاحب پہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کیسے لی گئی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کی حکومت کا چیئرمین تھا، میں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا عدم اعتماد میں، میں نے آپ کی حکومت بنائی، الیکشن لڑوائے، آپ نے مجھے سائیڈ پہ کر دیا۔ تحریک انصاف کے اوپر عدم اعتماد اس لیے ہے کہ کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف کسی سٹیج پہ جا کے ڈیل اٹھا لے گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب پھر سسٹم سے باہر ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رونا یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات میں سارے کنونس ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ جب کہیں آپ کو کوئی غیبی اشارہ آئے تو آپ کہیں ہم اقتدار کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کب کہتے ہیں کہ جی الیکشن، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف صرف ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں،
اور وہ ہے الیکشن ہے دھاندلی زدہ, سارا الیکشن نیا کروایا جائے. تحریک انصاف کا کلیم بھی یہی ہے. اچھا سر, کاشف صاحب, اور میں ایک منٹ کمپلیٹ کر لوں آرگومنٹ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کلیم یہی ہے. جو بات میرے بھائی حذیفہ صاحب کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں, یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کے پی کے میں ایک حکومت ایک اپوزیشن ہے, لیکن اگر پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے والے اکٹھے ہو کے وزیر اعظم و صدر بن سکتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ میں نے اس لیے اخوندزادہ صاحب سے کلیریفیکیشن لی. اور دوسری بات, آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھنے کو تیار کہ بھائی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا قصور بتائیں کیا ہے؟ جب آپ مشکل میں ہو, پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو تو مولانا صاحب زندہ بہت باد. معذرت کے ساتھ, لیکن بہت دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی پوچھنا بھول جاتے ہیں, یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ دیکھ لیجئے, وہ یہ بھی پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے. میں سر بڑا نہیں, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں کلیئر کٹ کہا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کروایا. جس پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا انہوں نے, مولانا صاحب نے کہا کہ میرے سے اگر پی ٹی آئی مشاورت کرتی تو میں انہوں نے کہتے آپ فلور پہ آئے. مولانا صاحب فلور پہ گئے, انہوں نے اپنی بات رکھی.